کیا میں عالم ہوں؟ کیا میں مفتی ہوں؟ کون ہوں میں؟ کیوں لوگوں کو شب معراج کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کیا 1400 ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، ابھی تک لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوئی کہ شب معراج کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا رات کا بچہ اٹھ کر بولے گا کہ شب معراج کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے دوستو، آج قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ ثابت کریں گے کہ شب معراج کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا منظر ہے اور کیا اصل حقیقت ہے شب معراج کی، اور آپ جو کر رہے ہو وہ ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے تو ٹھیک، اگر ثابت نہیں تو لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ شب معراج کے دن قیام اللیل کرتے ہیں، شب معراج کے دن روزہ رکھتے ہیں، شب معراج کے دن ذکر و اذکار تلاوت کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، بیداری کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں اگر اس کے بارے میں حکم نہ ملا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا ہوگا وہ عمل مردود ہے اور وہ عمل رد کی جاتی ہے۔ اس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی ثواب نہیں دیتا اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا ہوگا۔ میں نے یہ حدیث مبارک آپ کو کیوں سنایا؟ کیا مقصد ہے اور یہ شب معراج سے کیا تعلق رکھتا ہے یہ حدیث مبارک؟ آئیے دوستو قرآن مجید سے جانتے ہیں کہ شب معراج کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصى الذي باركنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو اسرا کروایا، یعنی کہ زمین کا سفر اور آسمان کا سفر کروایا، اسرا اور معراج دونوں کروایا، اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ یہ سفر ہے اسراء والمعراج کا، اور یہ سفر ہی نہیں لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ اس کے بارے میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا تحفہ ہے؟ اور وہ امت کے لیے فرض کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان ایک چیز ہے، ایک دیوار ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ، جو ترک کرتا ہو اپنی صلاح کو، نماز کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن فرض کی گئی اس امت پر 5 نمازیں، پہلے 50 تھی، کم کرتے گئے 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10 اور 5 رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے اور موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر۔ کیوں کیا گیا ایسا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میری امت 50 نمازیں پڑھ سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ آتے ہیں اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امت نہیں کر سکتی، 50 نمازیں بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد شفقت سے اور اللہ کی رحمت سے 5 نمازیں کی گئی آپ کے اوپر فرض اور اس امت پر۔ اور کیا یہ امت آج 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرتی ہے؟ کیا مسجد بھری ہوتی ہے نمازیوں سے؟ کیا وہ ویران ہوتی ہے؟ یہ آپ دوستو سمجھ سکتے ہو کہ مسجد آج کے دور میں خالی ہوتی ہے یا بھری ہوتی ہے نمازیوں سے۔ ایک وقت کی نماز سب لوگ پڑھتے ہیں، وہ جمعہ کی ہے، اور باقی سارے جو نمازیں ہیں وہ لوگ قضا کرتے ہیں۔
اور چلے ہیں شب معراج کے رات قیام اللیل کرنے، روزہ رکھنے، سجدہ کرنے، تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، نفل کی نماز پڑھنے۔ کیا ہم نے شب معراج کا اصل مقصد، اصل حق ادا کیا؟ شب معراج کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض کی گئی، کیا ہم پڑھتے ہیں وہ؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ایک جو قرآن مجید ہے اسے پڑھو، اسے غور تدبر کے ساتھ پڑھو اور عمل کرو اس پہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز جو ہے یہ آپ کو روکتی ہے برے کاموں سے، فحاشی سے، بدکاری سے، اور آپ کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیک کام کرنے کی ایک اندر سے چاہت پیدا کرتی ہے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم نماز پڑھیں گے اور کیوں ہم ان چیزوں سے بچیں گے؟ کیوں؟ ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، یہ افضل ترین ذکر ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی، افضل ترین ذکر ہے، نماز افضل ترین ذکر ہے۔ شب معراج کا اصل مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کی جائے اور امت نماز کو قائم کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نور ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو سکون دے پاتے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمانی مبارک کو سکون دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ شب معراج کے دن ہم قیام اللیل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور بھی بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم نہیں فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بھی احادیث نہیں بتائی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شب معراج کے دن روزہ رکھا، قیام اللیل کیا اور بھی ذکر اذکار کیے اور روزہ رکھا، یہ ثابت نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنی جان نشاور نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا ہمارا مقام صحابہ کرام سے ملتا ہے؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں، ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں، پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں حکم نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے بارے میں ہم نے حکم دیا ہوگا وہ عمل قابل قبول ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی حکم نہیں دیا ہوگا وہ عمل مردود ہو جاتی ہے، وہ عمل رد کی جاتی ہے، اور اللہ کے نظر میں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا آپ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو دور تھا اس کے اندر وہ شب معراج کا واقعہ مناتے تھے، اور شب معراج کے اندر روزہ رکھتے، ذکر و اذکار کرتے اور نفلی نماز پڑھتے اور رات کو قیام اللیل کرتے؟ کیا یہ بات آپ تک نہیں پہنچی؟ آج بتا رہا ہوں کہ شب معراج کی اصل مقصد کیا ہے۔ شب معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین اور سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم کا سفر کروایا گیا، اس میں کوئی بھی شک نہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور تصدیق کرنے والا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ اس دور کے اندر ہوتے، مکہ کے مشرکین کے اندر ہوتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو کہی، کیا لوگوں نے یہ بات مانی؟ کیا لوگوں نے اس بات پر تصدیق کی؟ کیا یہ ذہن کے اندر بیٹھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اسراء والمعراج کروایا اور بہت بڑا سفر کروایا؟
ज़मीनी सफ़र ایک رات کے اندر نہیں کیا جا سکتا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 8-10 ہزار کلومیٹر کی ڈسٹنس پر ہے۔ کیا یہ ذہن کے اندر بیٹھنے والی بات ہے؟ لیکن ہمارا ایمان اس پہ ہے، قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم ایمان سے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے بندے کو اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے طاقت اور اپنے فضل کے ساتھ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا، 7 آسمان اور جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ اور جب جنت کا منظر دکھایا گیا، اس کے بعد جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ یہ 2 باتیں میں بولوں گا آپ کو، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ اور یہ 2 بات سنتے جائیے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم کا منظر دکھایا گیا، پورا جہنم دکھایا گیا، لیکن 2 جگہ ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دکھائی گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک بھیانک جگہ تھی جہاں پر لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور وہ 2 باتیں کون سی ہے؟ اگر آپ اس کو انٹرسٹ سننے میں ہے تو کامنٹ باکس میں یس ضرور لکھنا، اور اس ویڈیو پر لائک ایم ہے 100 تو کمپلیٹ کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ مستوراتوں کا کثرت میں نے دیکھا، اور 2 جگہ ایسی دیکھی میں نے کہ جس کے اندر لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور بہت شدید ترین عذاب ہو رہا تھا، جو مجھے بھی نہیں دکھائی گئی۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں یس ضرور لکھنا، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔